بیچارے 17 سال کی عمر میں قتل ہو گئے جی، 21 سال کی عمر میں قتل ہو گئے تو مر گئے. انہوں نے دنیا کیا دیکھی؟ تو ان کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ نہ کہا کرو. وہ مرتے نہیں ہیں، وہ مر نہیں جاتے بلکہ امر ہو جاتے ہیں. مرتا وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی راہوں سے ہٹ گیا، وہ مرے. وہ بول رہا ہے گونگا ہے، سن رہا ہے بہرا ہے، چل رہا ہے لنگڑا ہے، جی رہا ہے مردہ ہے، جسے اللہ رسول کی پہچان دے. اور جسے اللہ رسول کی پہچان اور اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ السلام کے حکموں والی زندگی مل جائے اور پھر اسے شہادت کی موت بھی مل جائے تو وہ 4 کندھوں پہ ہے، نہیں مرا. اس کا جنازہ پڑھ دیا گیا ہے، نہیں مرا. منو مٹی جو ہے قبر تھلے چلا گیا ہے، نہیں مرا. اس کی جائیداد تقسیم ہو گئی ہے، وہ پھر بھی نہیں مرا. کیوں کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. سبحان اللہ. بے شک یہ زندہ ہے، اللہ نے کہہ دیا زندہ تو یہ زندہ ہے. اس کو ہم اپنی زندگی سے تعبیر کریں تو یہ ہماری کمزوری ہے. آپ کو پتہ ہونا چاہیے ماں کے پیٹ کی زندگی اور ہے، عالم ارواح کی زندگی اور ہے، اس دنیا کی زندگی اور ہے، قبر کی زندگی اور ہے. لیکن ہے تو صحیح، آپ نے اور ہم نے موت کو صرف چکھنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کو صرف چکھنا ہے، رد کے نہیں لینا. موت آئے گی، موت چکھیں گے اور اس کے بعد آپ کی ایک نئی زندگی شروع ہو جاتی ہے. لیکن شہید کے لیے اللہ نے اضافی طور پر فرمایا کہ بل احیاء عند ربہم یرزقون، وہ زندہ بھی ہیں اور رزق بھی ملتا ہے ان کو. شہادت تو سعادت ہے. الحمدللہ میرا تعلق ایک شہید گھرانے سے ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ایک شہید کے ساتھ اور اس کے گھرانے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے جو جو وعدے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے پورے ہوتے دیکھے ہیں. سبحان اللہ. شہید گھرانے پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی برکتیں ہوتی ہیں. اس کے ورثاء کو اللہ کسی بھی موقع پر ذلیل نہیں ہونے دیتے. اللہ ان کا بھرم رکھتے ہیں، اللہ ان کی عزت بڑھاتے ہیں. مرنا تو ویسے بھی ہے، لیکن اگر یہی موت ملک اور ملت کی خاطر آ جائے، دین اور شریعت کی خاطر آ جائے تو اس موت پہ بندہ فخر بھی کرے تو فخر کرنے کی بھی اجازت ہے. میدان جہاد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا، ہم ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کی ہے. علی الجہاد ما بقیل ابدا، جب تک ہم میں سے ایک بندہ بھی ہے ہم جہاد پر رسول اللہ کے ہاتھوں پہ بیعت کر چکے ہیں. ہم باقی رہیں گے، جہاد رہے گا. سامعین محترم، یہ آیت بظاہر شہدائے بدر اور احد کے حوالے سے نازل ہوئی، لیکن یہ اس کا حکم جو ہے یہ پوری امت کے لیے آنے والے وقت تک ہے. اس کا اگلا حصہ میں نے تلاوت کرنا اور اسی میں میں نے تھوڑی سی بات کرنی ہے. جو شہید ہو گئے وہ تو ہو گئے، اللہ نے فرمایا جو ہو گئے وہ ہو گئے اور ان کو مردہ نہ کہو. لیکن اس کے آگے ایک اور دور آنے والا ہے، اس کا قرآن میں ذکر ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ان قریب ہم تمہیں آزمائیں گے. خوف، بھوک پیاس، نقص اموال، تعداد کی کمی، من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات، اور اولاد کی قربانی کے ساتھ. یہ 5 امتحان اللہ پاک فرما رہے ہیں ہم آپ سے یہ آئندہ بھی لیں گے. آپ کو بھوک سے بھی گزرنا ہوگا، آپ کو تعداد کی کمی کا سامنا بھی ہوگا. آپ کے پاس تعداد تھوڑی ہوگی، آپ کے دشمن کے پاس زیادہ ہوگی. آپ کے پاس اسلحہ تھوڑا ہوگا، آپ کے دشمن کے پاس زیادہ ہوگا.
لیکن اس سارے امتحان سے گزر کر جو بندہ صابر شاکر رہ کر اللہ اور اس کے رسول کی خاطر اپنی زندگی قربان کرے گا یا اپنے آپ کو پیش کرے گا، وہ چاہے پھر غازی بن کر رہے یا شہید کا اعزاز پائے۔ اللہ پاک ہم فرمائے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، تو ایسے اللہ کے حکموں پر صبر کرنے والوں کو بشارت ہے۔ 5 امتحان: خوف، جو بھوک پیاس، نقص اموال اسلحہ کی کمی، والانفس تعداد کی کمی، والثمرات اور اولاد کی قربانی، یہ 5 امتحان۔ اللہ پاک نے فرمایا صرف بدر اور احد کی شاد سے نہیں، ابھی اور بھی دور آنے والے ہیں۔ مولانا عبدالرؤف قاسمی صاحب کو اللہ پاک سلامت رکھے موجود ہیں، علماء میرے دائیں بائیں موجود ہیں۔ یہ 5 امتحان مختلف اوقات میں صحابہ کرام اہل بیت پر آتے رہے، لیکن اکٹھے صحابہ اور اہل بیت کے طبقہ میں یہ 5 امتحان بر وقت بیک وقت اگر کسی ہستی پر آئے ہیں تو اس کا نام سیدنا امام عالی مقام امام حسین۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، لیکن خوف کی حالت میں نہیں تھے، بھوک کی حالت میں نہیں تھے، نماز پڑھا رہے تھے، دشمن دین نے حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں حضرت عمر شہید ہو گئے۔ شہادت ملی ہے لیکن خوف بھی نہیں، بھوک بھی نہیں، نقص اموال اسلحہ کی کمی بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے حضرت عمر کی، ہوا تابع، آگ تابع، دریا تابع، زمین تابع۔ حضرت عثمان ذو النورین شہید ہوئے، گھر کے اندر ہیں، خوف ہے، 40 دن محاصرہ رہا، بھوک اور پیاس کی کیفیت رہی، خوف ہے ان پر، لیکن اسلحہ کی کمی نہیں۔ اسلامی سلطنت کے خلیفہ لڑنا چاہتے تو لڑ سکتے تھے، فوج کی کمی نہیں، تعداد کی کمی نہیں، بھوک ہے، شہادت ملی ہے اور خوف ہے۔ لیکن صحابہ کرام کی زندگی میں سے آج کل کے دور میں غزہ میں یہ 5 امتحان اہل غزہ پہ گزر رہے ہیں۔ خوف بھی ہے، بھوک بھی ہے، نقص اموال بھی ہے اور اولاد بھی قربان ہو رہی ہے، تعداد بھی نہیں ہے۔ میں یہاں پر ایک بات آپ کو ضرور کہنا چاہوں گا، مجھے نہیں معلوم ہمارے ینگسٹرز کس بیانیہ کا شکار ہوئے اور ان کی انگلیاں بار بار ہماری مسلح افواج پہ اٹھتی رہیں۔ مسلح افواج کی افادیت پر اگر آپ نے کما حق غور کرنا ہے تو آپ اہل غزہ کو دیکھیں، ان کے پاس فوج نہیں ہے، آج ان کی نسلیں ذبح ہو گئی، فضائیہ نہیں ان کے پاس، وہ دن دہاڑے دشمن کے مظالم کا شکار ہو رہے ہیں لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہے۔ ہمارا 80% بجٹ کھا گئی جی فوج۔ میں کہتا ہوں اہل غزہ سے پوچھو، وہ کہیں گے ہمیں زندگی میں صرف دن کے 2 وقت کی روٹی دیتے رہو، باقی ہماری زندگی کی ساری کمائی کوئی ہم سے لے لے اور ہمیں ایسی فوج دے دے جیسی پاکستان کے پاس ہے۔ ان سے جا کے پوچھو، ان سے پوچھو زندگی کی قیمت، ان سے پوچھو امن کی قیمت، ان سے پوچھو فضائیہ، مسلح، بری اور بحری افواج کی قیمت، ان سے پوچھو۔ آپ تو گھر بیٹھے ہیں، آپ پر میزائل حملہ ہوتا ہے، آپ اٹھ کے خبروں میں سنتے ہیں، اور اس سے پہلے آپ کی پاک فضائیہ اس حملے کو ناکام بنا چکی ہوتی ہے۔ دشمن کے ڈرون آ رہے ہیں، آپ دوسرے دن خبروں میں سن رہے ہوتے ہیں، اور اس وقت تو آپ سنتے ہیں جب وہ ڈرون ختم ہو چکے ہوتے ہیں۔ 80% بجٹ آپ کا جا رہا ہے، کیا آپ کے پاس زندگی کی دیگر سہولتیں نہیں ہیں؟ آپ امن میں، سکون میں، مسلح افواج اپنی ڈیوٹی دے رہی ہیں اور آپ پرسکون اس وطن کے اندر اگر زندگی گزار رہے ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں۔ آپ 80% کیا، ہم تو جو ہے مطلب ہے اپنی زندگی کی کمائیاں دے کر بھی وہ سکون جو ہے ہم نہیں حاصل کر سکتے اگر ہمارے پاس مسلح فوج نہ ہو۔ آپ کو فخر کرنا چاہیے، آپ کی اسٹیٹ نے آپ کے لیے وہ کر دکھایا
جس کا آپ صرف کتابوں میں ذکر کیا کرتے تھے. آپ نے 1965 کی جنگ نہیں دیکھی, آپ میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھی. ہم یہاں جتنے بیٹھے تقریباً میرے خیال میں شاید اللہ ماشاءاللہ کوئی 1965 ماڈل پھر رہا ہو جس مطلب ہے جس نے وہ جنگ دیکھی ہو. ہم نے نہیں دیکھی, ہم نے کتابوں میں پڑھی ہو, لیکن ہم نے 2025 کی جنگ دیکھی ہے. اور ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری مسلح افواج نے قلیل مطلب ہے تعداد کے ہونے کے باوجود اور ہر اعتبار سے جو ہے ہمارا دشمن ہجوم کے اعتبار سے ہم سے بہت بڑا ہے, لیکن ہماری مسلح افواج نے کوئی ہفتوں کی بات نہیں ہے, چند منٹوں کے اندر اس کا غرور خاک میں ملا دیا. میں مسلح افواج کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں. یہاں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ 5th جنریشن وار ہے. آپ کو دشمن جب بھی کسی جگہ پہ حملہ کرتا ہے سب سے پہلے چوکیدار کے اوپر حملہ کرتا ہے. اسے پتہ ہے دکان اگر لوٹنی ہے تو چوکیدار کو پہلے حملہ کریں, اس کو مشکوک بنائیں, پھر دکان لوٹی جائے گی. خیر یہ بات اور طرف چل گئی. میں کہنا چاہ رہا ہوں 5 امتحان بیک وقت, خوف بھی ہو, بھوک پیاس بھی ہو, اسلحہ کی کمی بھی ہو, لشکر کی تعداد کی کمی بھی ہو, اور اولاد کی قربانی بھی ہو, بیک وقت اگر صحابہ کی زندگی میں کسی ہستی پر آئے ہیں تو اس کا نام امام علی مقام سیدنا امام حسین سلام اللہ علیہ. خوف بھی ہے. یزید جب تخت پہ بیٹھا تو خوف ہوا کہ میرے نانا کا دین نقصان ہوگا, خوف ہے. جو بھوک اور پیاس ہے, کربلا کے اندر جب محاصرہ ہو گیا ہے, پیاس کی کیفیت ہے, وہ امتحان بھی ہے. نقص اموال, اسلحہ ہے ہی نہیں, کیونکہ امام حسین لڑنے کے لیے نکلے ہی نہیں. وہ تو ایک کوفیوں کے دھوکے میں انہوں نے بلایا اور ادھر جا رہے تھے. ایمان سے بتاؤ, امام حسین اگر لڑنے کے لیے نکلتے ہیں تو یزید کہاں بیٹھا ہے؟ دمشق میں. دمشق ایک طرف ہے, کوفہ ایک طرف ہے, تو امام حسین دمشق جاتے ہیں نا لڑنے کے لیے, وہ کوفہ کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ وہ لڑنے نکلے ہی نہیں. وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ نانا کے دین کے تحفظ کے لیے اس مسند پر اس کا اہل بندہ ہونا چاہیے. مذاکرات کی باتیں چل رہی ہیں, لڑائی امام حسین پر مسلط کی گئی. اور اگر کوئی کہنا کہ جنگ کربلا کی جنگ تو یہ ظلم ہوگا. جنگ اس کو کہا جاتا ہے جس میں دونوں طرف سے لشکر ہو, ایک طرف سے 72 افراد یا 150 کے لگ بھگ افراد اور ایک طرف 70,000 سورما اکٹھے ہوئے, اسے جنگ نہیں کہتے, اسے ظلم کہا جاتا ہے. 70,000 بندہ 150 بندے کے اوپر حملہ آور ہو گیا. بیک وقت خوف بھی ہے, بھوک بھی ہے, اسلحہ کی کمی بھی ہے, تعداد کی کمی. امام حسین کے ساتھ زیادہ سے زیادہ 150 کے لگ بھگ بندے اور ادھر 60-70,000 لوگ ہیں. اور اس کے ساتھ جو ہے وَالثَّمَرَاتِ, اور ثمرات کی قربانی بھی. زندگی کا بہترین ثمر انسان کی نسل ہوتی ہے, اس کی اولاد ہوتی ہے. امام حسین نے تو نندا عبداللہ بھی قربان کر دیا, اپنا خاندان لٹا دیا, سب کچھ لٹا کر 5 امتحانوں سے بیک وقت گزر کر جب امام حسین نے سر سجدے میں رکھا ہے اور صبر کیا ہے, خاک سر میں نہیں ڈالی, اپنا گریبان چاک نہیں کیا, اپنے منہ پہ تھپڑ نہیں مارے, لاشا عبداللہ کا سامنے ہے, عباس علمدار کے کٹے ہوئے ہاتھ سامنے ہے, حضرت قاسم شہید ہو چکے ہیں, جناب محمد کی لاش الگ پڑی ہے, جناب اور الگ پڑے ہیں. یہ 72 لاشوں کے باوجود جب حسین سر سجدے میں رکھتے کربلا میں تو رب فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, صبر کے اس پہاڑ کو بشارت دے. یہ حقدار بشارت. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَہ, وہ صبر کرنے والے کہ جن کو جب مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.